دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جس طرح نماز کو واجب کیا، حج کو واجب کیا، روزے کو واجب کیا، اسی طرح آل محمد کی محبت کو بھی واجب کیا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی صبح سے شام تک نماز پڑھے پر بغیر وضو کے نماز پڑھے تو وہ نمازیں اس کے منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ اسی طرح صبح سے شام تک اگر عبادت کرے اور دل میں آل محمد کی مودت نہ ہو، وہ عبادتیں بھی منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ اختلافی بات نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے کہ حبیب کہہ دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے رسالتوں کے بدلے، محنتوں کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو اپنی آل کی مودت چاہیے۔ جس طرح اذان دے کر مسلمان کو بلایا جاتا ہے، اسی طرح نبی نے فرمایا بلال جا کر اذان دو اور لوگوں کو مسجد میں بلاؤ، لیکن یہ اذان وہ تھی کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا۔ مسلمان پریشان کہ بلال نماز کا وقت نہیں ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کہ رسول خدا کا فرمان ہے، اور جب مسجد میں نبی آئے تو فرمایا میرے ممبر کو وہاں رکھو جہاں سے میری بیٹی کا گھر نظر آئے۔ ممبر کو بدلا گیا، رخ وہاں پہ کیا جہاں پہ سیدہ کا گھر تھا۔ اب سارے مسلمان جب مسجد میں جمع ہوئے، یا رسول اللہ وقت نماز نہیں ہے لیکن آپ نے ہمیں بلایا ہے، ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہ جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طرح ایک اور عبادت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ممبر پر سوار ہوئے اور فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے یہ بتاؤ، میں نے پتھر کھائے، میں نے تجھے حیا کا درس دیا، میں نے تجھے طہارت اور نجاست کا فرق سمجھایا۔ عرب کا وہ معاشرہ جسے طہارت کا پتہ نہیں تھا، نجاست کا پتہ نہیں تھا، کہ سیدہ فرماتی ہیں وہ وقت یاد کرو کہ تم گلیوں میں کھڑے ہوئے گڑھوں کے پانی کو پیا کرتے تھے جس میں اونٹ پیشاب کیا کرتے تھے، تجھے تمیز نہیں تھی کہ طہارت کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے۔ کہ میرے بابا نے تجھے بتایا تھا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے۔ آج مسلمان اپنے ہاتھ میں دو طرح کے پانی لیتا ہے اور یہ بولتا ہے یہ نجس پانی ہے، یہ پاک پانی ہے۔ یہ نجاست کا درس تجھے کس نے دیا؟ میرے بابا مصطفیٰ نے تجھے دیا۔ فرمایا نہ تجھے طہارت کا پتہ تھا نہ نجاست کا پتہ تھا، میں نے تجھے بتایا۔ عرب کا وہ معاشرہ جو اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا کرتا تھا، میں نے تجھے بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے۔ ارے تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، میں نے تجھے بتایا عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کا احترام کیا ہوتا ہے۔ وہ عرب کا معاشرہ مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے، یہ نہاتے نہیں تھے۔ ایسے عربوں کو دن میں 5 مرتبہ وضو کا پابند بنا دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ان سب کے بدلے میں کیا مصطفیٰ نے کبھی تم سے کسی چیز کا سوال کیا؟ کہنے لگے نہیں رسول اللہ، آپ نے کبھی کچھ بھی نہیں مانگا۔ کہ اگر مانگوں تو کیا دے سکتے ہو؟ کوئی کہنے لگا زر دینے کے لیے تیار ہوں، دولت دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس اتنے اونٹ ہیں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، بس اس نماز کے صدقے، اس سجدے کے صدقے میں کہ میں نے تجھے حیا سکھایا، میں نے تجھے غیرت سکھائی، میں نے تجھے لباس کا پہنانا سکھایا، میں نے تجھے اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھائی، ان تمام کے صدقے میں بس میں ایک چیز مانگتا ہوں کہ میری آل سے مودت کرتے ہوئے نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کوئی مزدور آپ کے گھر میں آ کے کام کرے، آپ کا گھر بنائے، گھر کی دیواریں بنائے، گھر کی چھت بنا کے جائے، اہل بیت کا فرمان ہے کہ پسینے کے سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دیا کرو۔ اگر تو نے مزدوری نہ دی تو اس گھر میں نماز پڑھنا باطل ہے۔
اس گھر میں مجلس کرانا باطل ہے، کیونکہ تو نے اس کی مزدوری کو ادا نہیں کیا۔ تو آج اگر کوئی مفتی اور مولوی نماز پڑھے پر مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مزدوری نہ دے، واہ واہ رسول کی ماشاءاللہ جی کہ ان محنتوں کا اجرت مجھے چاہیے، اور اجرت یہ ہے کہ میری آل سے کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ میری آل سے کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ اب سوال یہ ہے، دنیا کہتی ہے رات کے 2 بجے، شیعہ کیا کر رہے ہیں؟ پولیس کا سکون تباہ، کہ ان کو کوئی کام نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں۔ تو اگر کوئی آپ سے اعتراض کرے نا کہ مجلسوں میں کیوں جاتے ہو، جلوسوں میں کیوں جاتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، گریہ کیوں کرتے ہو، تو بولنا مجھے تیرا تو نہیں پتا، لیکن میں اجر رسالت ادا کرنے والا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ اجر رسالت، یہ اجر رسالت ہے جو ہم آج یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ادا کر رہے ہیں۔ کس طرح کا؟ میری آل سے کیا کرنا؟ مودت کرنا۔ اب آپ کسی سے محبت کرو اور اس کے گھر میں اس کی بیٹی کا انتقال ہو جائے اور بولو کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور اسی کے گھر کے ساتھ اگلے دن اپنی بیٹی کی شادی کرواؤ، تو دنیا بولے گی یہ جھوٹا ہے، محبت نہیں کرتا۔ دوسری چیز، اگر آپ یہ بولو کہ میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کا کوئی ہمسایہ ہو، کوئی پڑوسی ہو، وہ آپ کے باپ کو گالیاں دے اور آپ اس سے بھی محبت کرو، تو آپ کا باپ بولے گا لعنت ہے تیری محبت پہ۔ یہ کیسی محبت ہے کہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو مجھے لعنتیں کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کرتا ہے، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ تو ہم سے یہ تقاضا نہ کیا کرو کہ ہم علی سے بھی محبت کریں، اور جو علی کو برا بھلا کہے ہم اس سے بھی محبت کریں۔ مکتب اہل بیت نے کبھی کسی کو منافقت نہیں سکھائی۔ تقاضائے محبت ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، جو اسے برا کہتا ہے بندہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ تقاضائے محبت یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کروں تو اس کے غم میں غمگین ہو جاؤں، اس کی خوشیوں میں خوش ہو جاؤں۔ مسلمان کہتے ہیں ہمیں آل رسول سے محبت ہے، اور پھر یہ بولا جائے کہ محرم میں شادی بھی کرو، یہ کیسی محبت ہے کہ تو رسول کی آل سے محبت بھی کرے، اور جن دنوں میں آل رسول کا گھر اجڑا تھا ان دنوں میں تو اپنے گھر بنائے، یہ محبت نہیں ہے۔ رہی دوسری بات، ہم سے کبھی تقاضا محبت انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، ہم سے تقاضا مودت کیا گیا ہے۔ دنیا یہ بولے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، علی ہے ہی ایسا۔ ہم سے کبھی محبت کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، ہمیشہ مودت کی ڈیمانڈ کی ہے۔ نہ اس مجمع میں آنے والا اس بات پہ فخر کرے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، حسین سے محبت کرتا ہوں۔ جو محبت نہ کرے اس میں مسئلہ ہے، یہ تو ہے ہی محبت کے لائق۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کسی باغ میں چلے جائیں، اس میں گلاب کا پھول ہو، اور آپ بڑے اترا کے بولیں کہ یہ پھول مجھے اچھا لگتا ہے، تو دنیا بولے کہ اترانے کی کیا بات ہے، پھول تو سبھی کو اچھے لگتے ہیں۔ جو جسے پھول اچھا نہ لگے اس بندے میں مسئلہ ہے۔ دیکھیے کئی چیزیں اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھی ہیں۔ کوئی بندہ اس مجمع میں ایسا ہے جسے کنجوس اچھا لگے، کنجوس مجمع میں ضرور ہوں گے، لیکن کسی کو کنجوس اچھا لگتا نہیں۔ بندہ خود کنجوس ہونا کہتا ہے اگلا میرے ساتھ سخاوت کرے۔ بولو فرماتے کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو، کنجوس نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے نہ علی کو، کیونکہ یہ خلاف فطرت ہے۔ میں خود چور ہوں لیکن یہ نہیں کہوں گا کوئی میرے ساتھ چوری کرے، میں خود کنجوس رہوں گا لیکن یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی کنجوسی کرے۔ اب سوال ہے کیوں ہم سب کو سخاوت اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ تیری فطرت میں رکھا ہے۔ فطرت ہر بندے کی اچھی ہوتی ہے، کسی آدمی کو ظلم اچھا نہیں لگتا۔ ہر بندہ فطرتاً خدا پرست ہے۔
ہر بندہ، وہ چاہے ہندو ہو، وہ چاہے کرسچن ہو، وہ چاہے بدھسٹ ہو، وہ بھی خدا پرست ہے۔ اب خدا پرستی کسی سے نہیں نکال سکتے۔ پھر کسی نے کہا مولا اگر ہر بندہ فطرت سے خدا پرست ہے پھر انسان بت پرست کیوں بنتا ہے؟ کہ یہ شیطان کا دھوکہ کھاتا ہے۔ شیطان اس کے اندر سے خدا پرستی نکال نہیں سکتا، اسے کبھی بت کو خدا بنا کے پیش کرتا ہے، کبھی سورج کو خدا بنا کے پیش کرتا ہے، لیکن خدا پرستی کسی کے اندر سے نکال نہیں سکتا۔ تو فرمایا جہاں جہاں کمال ہو انسان عاشق کمال ہو جاتا ہے۔ تو خدا نے سارے کمالات علی اور آل علی نے جمع کیے، تو دنیا مجبور ہے آل بیت کی عاشق بنے۔ مسیحی ہو عاشق حسین ہے، ہندو ہو عاشق اہل بیت ہے۔ یہ کیوں عاشق بنتے ہیں جبکہ مولا علی کا ان کے مکتب سے لینا دینا نہیں ہے؟ کیونکہ انسان عاشق کمال ہوتا ہے، انسان عاشق حسن ہوتا ہے، انسان عاشق اخلاق ہوتا ہے۔ دنیا کو جہاں جہاں حسن نظر آیا تو حسن کا چہرہ نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ صحابت کی تلاش میں نکلا تو علی کے در پہ آ کر نکلا۔ صبر کو دیکھنا چاہا تو کربلا کے میدان میں پہنچ چکا تھا۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سارے کمالات اہل بیت میں جمع کیے۔ ایک مسیحی نام ہے جار جرداق، اس نے کتاب لکھی مولا علی کی فضیلت میں۔ اس سے کہا جار جرداق تو کتاب لکھتا تو اپنے نبی کی فضیلت میں لکھتا، عیسیٰ کی فضیلت میں لکھتا، موسیٰ کی فضیلت میں لکھتا۔ تم نے شیعوں کے پہلے امام اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفے کی فضیلت میں کتاب کیوں لکھی؟ کہ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا میں علی کی فضیلت میں کتاب لکھوں، میری زندگی کا مقصد یہ تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے فضائل پائے جائیں۔ جب میں فضائل کی تلاش میں نکلا تو سارے فضائل مجھے ذات علی ابن ابی طالب میں نظر آ گئے۔ اب سننا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ کتاب کا نام ہے لائف آف محمد۔ اس میں یہ جملے مولا علی کی فضیلت کے بیان کرتا ہے۔ اور کیا جملے لکھتا ہے کہ اسلام میں بڑے جنگجو گزرے، بڑے لڑاکو لوگ گزرے، لیکن میں نے اسلام میں ایک ایسا جنگجو دیکھا جو تاریخ اسلام نے کبھی نہیں دیکھا، کہ جو بھی جنگ کے لیے جاتا تھا، یہ اپنی کتاب میں جملہ لکھتا ہے who fought without armor on his back، جو بھی میدان جنگ میں جاتا تھا آگے بھی زرہ پہنتا تھا، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتا تھا، لیکن ایک اسلام کا جنگجو ایسا تھا جب میدان جنگ میں جاتا تھا آگے تو زرہ پہنتا تھا لیکن اس نے کبھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی۔ کہا یہ کون تھا؟ کہ یہ علی ابن ابی طالب تھا۔ اور جب علی سے پوچھا گیا یا علی جو بھی جنگجو جاتا ہے آگے بھی زرہ پہنتا ہے، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتا ہے، لیکن آپ جب جب میدان جنگ میں جاتے ہیں آگے تو زرہ پہنتے ہیں لیکن پیٹھ پہ زرہ کیوں نہیں پہنتے؟ تو مولا نے جواب دیا آگے زرہ اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ جنگ کا اصول ہے آگے حملہ کرنا ہوتا ہے تاکہ آنے والا تیر رک جائے، لیکن خدا کی قسم ابی طالب کے بیٹے نے کبھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی، کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا۔ پیٹھ پہ ذرا وہ پہنے جو کبھی یہ سوچے بھی کہ مجھے میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کو علی ابن ابی طالب کے اتنے فضائل کیوں پسند ہیں؟ میں نے کہا اس کا تعلق علی سے نہیں ہے، انسان کی فطرت سے ہے۔ ایک ریٹائر فوجی تھا، اس نے کہا کسی اور کے بھی تو پڑھے۔ میں نے کہا نہیں، میں حدیث میں نہیں جاؤں گا، روایت میں نہیں جاؤں گا، قرآن کی آیت میں نہیں جاؤں گا، میں آپ سے عقل سے بات کروں گا، لوجک سے بات کروں گا، کیونکہ اگر میں نے بہار الانوار پڑھی تو بولو گے شیعوں کی کتاب ہے، اگر بخاری پڑھوں گا شیعہ کہیں گے سنیوں کی کتاب ہے، ہاں قرآن میں جائیں گے کہیں گے متشابہ ہے، محکم ہے، فلاں فلاں۔ تو بندے کو ویسے ہی بیچارہ عام مسلمان تو چکرایا ہوا ہے پاکستان میں، اور ویسے یہ مولوی اور چکرا دیتا ہے اسے۔ تو میں نے کہا ایک چیز ہم سب کے پاس ہے جس کا نام کیا ہے؟ عقل۔ جس طرح میں نے کہا سخاوت سبھی کو اچھی لگتی ہے، شجاعت سبھی کو اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا پتہ ہے میں علی کیوں اچھے لگتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا دیکھو تمہیں کون سا فوجی اچھا لگتا ہے؟ دو طرح کے فوجی ہیں، ایک فوجی وہ ہے جو سرحد کو چھوڑ کے بھاگ جائے، دوسرا فوجی وہ ہے، فوج کسی بھی ملک کی ہو قانون کلی ہے، میں نے کہا ایک فوجی وہ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، دوسرا فوجی وہ جس کا اسلحہ بھی نہ ہو لیکن پھر بھی ڈٹا رہے اور ملک کی سرحدوں کا دفاع کرتا رہے۔ کون سا فوجی کا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے جو ڈٹا رہے۔ میں نے کہا تبھی تو ابھی علی ہمیں اچھے لگتے ہیں۔
کیونکہ سارے بھاگ گئے، صرف علی ابن ابی طالب ڈٹے رہے۔ علی شجاعت کی وجہ سے ہمیں پسند ہے نا، کیونکہ وہ سخی ہیں علی ابن ابی طالب۔ تو اگر دنیا علی سے محبت کرتی ہے، اس میں دنیا کا کمال نہیں ہے، یہ کمال علی ابن ابی طالب ہے۔ بے شک، کیا بات۔ بھائی آپ بازار میں جائیں اپنے شہر میں اور آپ کو پتا چلے کہ بازار میں ایک ہندو کا دکان ہے، ایک مسلمان کا دکان ہے، اور آپ بولیں کہ مولانا ہیں تو سارے مسلمان لیکن جو ہندو ہے وہ بڑا مثلا ایماندار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں سے اس کے کردار کی وجہ سے محبت کرتے ہو نا۔ کہ مولانا ہے تو ہندو لیکن بڑا سخی ہے، تو محبت کے لیے ہندو اور مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، محبت کے لیے صحیح فطرت کا ہونا ضروری ہے۔ اب کرونا کے دن آئے، کئی لوگ بیمار ہو گئے کرونا میں، اور سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ تھا کہ انسان کا ذائقہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جب کہے ڈاکٹر صاحب بیوی کھانا بنا کے دے رہی ہے، میں کھا رہا ہوں پھیکا ہے، وہ کہتی ہے میں نے نمک ڈالا ہے، میں کہتا ہوں نمک نہیں ہے، اور ڈالتی ہے پھر بھی مجھے پھیکا لگتا ہے، تو ڈاکٹر کہے گا مسئلہ کھانے میں نہیں، تیری فطرت خراب ہو گئی۔ تو اگر کسی کو علی اچھا نہ لگے نا تو مسئلہ علی میں نہیں، بندے کی فطرت خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے تو صحیح سالم ہو جائے گا، یاد ایسے ہر بندہ کرے علی پر آئے گا۔ اب سننا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا، پنجتن سے محبت کرنا، نہیں کہا مودت کرنا، کیونکہ ان سے محبت کرنا کمال نہیں ہے، مودت کرنا کمال ہے۔ کربلا محبتوں کا میدان نہیں تھا، کربلا مودتوں کا میدان تھا۔ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ کہ محبت تو ہر کوئی کرے گا۔ آج رمضان کے مہینے میں ٹی وی ٹاک شو کھولو، شیعہ سنی سارے علماء بیٹھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی نوجوان کہتے ہیں مولانا عجیب منظر ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ شیعہ کم فضائل پڑھتا ہے، سنی مولوی زیادہ پڑھ رہا ہے۔ اعتراض ہوتے ہیں نا، مولانا شیعہ وہاں بیٹھا ہے لیکن فضائل زیادہ کون پڑھ رہا ہے؟ سنی پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا اس پہ ناراض نہ ہو، وہ جتنے بھی فضائل پڑھے اس کی سوچ میں اور شیعہ کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو یہ حنیف قریشی صاحب ہیں، پوری لائن لگاتے ہیں مولا علی کے فضائل پڑھنے کی، رسول نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، علی کی یہ فضیلت، علی کی یہ فضیلت۔ آخر میں جب ٹی وی پر سوال ہوا بھائی افضل کون ہے؟ کہا علی چوتھے پر ہے۔ یعنی سارے فضائل پڑھنے کے بعد بھی فضیلت میں علی کو چوتھے نمبر پر لایا۔ میں نے کہا جو خاموش بیٹھا ہوا ہے نا وہ علی کو بھی مانتا ہے، علی کی بھی مانتا ہے۔ یہ صرف علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے لیکن مولا علی کی ایک بھی بات کو نہیں مانتا، کہتے علی چوتھے نمبر پر ہے۔ ان کی عقل پہ مات چڑھ جاتی ہے، ایک طرف فضیلتیں پڑھتے ہیں، دوسری طرف علی کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ علی کو پہلے نمبر پہ لے آیا جائے، فضیلت کے اعتبار سے میں خلافت کی بات نہیں کر رہا، کم از کم فضیلت میں بول دیں کہ رسول کے بعد اصحاب رسول میں اگر کوئی با فضیلت ترین شخصیت تھی تو علی ابن ابی طالب تھے۔ اب رسول نے کیا فرمایا؟ میں نے تجھ سے محبت کا تقاضا نہیں کیا۔ علی سے محبت یہودی بھی کرے، علی سے محبت مسیحی بھی کرے، لیکن فرمایا علی سے کیا کرو؟ مودت کرو۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا محبت تو بیوی سے کرے، محبت تو بچے سے کرے، محبت تو اولاد سے کرے، محبت تو وطن سے کرے، محبت تو اپنی زبان سے کرے، توجہ رہے، محبت تو زبان سے کرے، لیکن جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بار ایسے صلوات پڑھیں جس طرح آل محمد کی شان بلند ہے۔ بس وقت بہت ہو چکا، میرے بات پڑھنے والے بھی آ چکے ہیں۔ فرمایا ہم نے محبت کا تقاضا نہیں کیا، ہم نے تم سے مودت کا تقاضا کیا۔ محبت تو بیوی سے کرتا ہے، محبت تو اپنے بچے سے کرتا ہے، محبت تو اپنی نوکری سے کرتا ہے، محبت تو اپنی اولاد سے کرتا ہے، لیکن فرمایا آل رسول سے محبت نہیں۔ جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ کسی عورت نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا کربلا کی مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی تھی،
ماں تو پوری رات جاگتی ہے کہ میں بیمار ہوتی ہو جاؤں پر میرا بچہ بچ جائے. یہ کیسی ماں ہے جو خیمے میں بیٹھ کر اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کل مجھے شرمندہ نہ کرنا. 13 سال کا بچہ بغیر ذرا کے میدان میں بھیج رہی ہے اور یقین بھی ہے کہ یہ بچہ واپس نہیں آئے گا. یہ کیسی ماں ہے؟ مائیں تو بچوں کو بچاتی ہیں. یہ ماں کربلا میں اپنے بچے کو تیر و تلوار و زیر و زبر کے سامنے بھیج رہی ہے. پر میں تجھے نہیں پتا، ہاں یہ سچ ہے، قاسم کی ماں قاسم سے محبت کرتی تھی پر حسین سے مودت کرتی تھی. اگر یہ مجلس مجھے مقام مودت نصیب نہ کرے تو مجلس کا فائدہ نہیں ہے. محبت رلاتی ہے، محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. انسان کا دل نرم ہے، ظلم دیکھ کر برداشت نہیں کرتا. کسی مومن نے فون کیا، مولانا میں 2 گھنٹے روتا رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہ 5 ایسے جوان تھے جو دریا میں ڈوب گئے. یہ منظر دیکھ کر ہم روتے رہے. فطرت انسان جب ظلم دیکھتا ہے تو روتا ہے. ایک ہندو بھی جب علی اصغر کے مصائب سنتا ہے تو روتا ہے. رونا محبت کی نشانی ہے. جب سادات کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا تو کوفی رو رہے تھے. یہ محبت کی نشانی ہے. لیکن جو مقام مودت پہ ہوتا ہے، ایک اور جملہ کہوں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، جن کے دلوں میں محبت تھی انہوں نے 18,000 خط لکھے حسین کو. جن کے دلوں میں محبت تھی انہوں نے حسین کو 18,000 خط لکھے، اور جس کے دل میں محبت تھی اسے حسین نے خط لکھا تھا. حبیب ابن مظاہر مقام مودت پر تھا. مودت کا مقام یہ ہے کہ تو جب آل رسول پہ سب کچھ قربان کرے. کربلا کے میدان میں امام حسین کا ایک ہی جملہ رحمت کو تمام کروں گا. فرمایا اے خدا رضن برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. یہ حسین کی فکر تھی. اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے اور تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے. کیا شمر خدا کو نہیں مانتا تھا؟ کیا ابن سعد خدا کو نہیں مانتا تھا؟ کیا آج کے ملک میں جو مجرا کرتے ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے؟ کہ یہاں کا حکمران، یہاں کا سیاستدان، یہاں کا شرابی، یہاں کا زانی خدا کو نہیں مانتا؟ یہ ٹی وی پر رمضان کے مہینوں میں آ کے پورا سال گناہ کر کے پھر رمضان کے مہینوں میں آ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، کہ یہ خدا کو نہیں مانتے؟ آج بڑے سے بڑے فاسق سے پوچھو گے نا خدا کو مانتے ہو، اترا کر کہتا الحمدللہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں. کربلا میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کون خدا کو مانتا ہے کون خدا کو نہیں مانتا. لشکر یزید میں بھی خدا کے ماننے والے اور لشکر آقا حسین میں بھی خدا کے ماننے والے. فرق کیا تھا ان دونوں لشکروں میں؟ یزیدی خدا کو مانتے تھے لیکن یہ بولتے تھے کہ پروردگارا تجھے تو مانتے ہیں لیکن ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے یہ ہم تجھ سے نہیں پوچھیں گے. اور حسین کا فرمان تھا اے خدا تسلیما لامرک، اگر میں تجھے مانتا ہوں تو تیرے حکم کو بھی مانتا ہوں. آج مولا علی کے ماننے والوں کی کمی نہیں ہے. علی کے ماننے والے بہت ہیں لیکن علی کا حکم ماننے والے بہت کم ہیں. یہ کیوں کہا کہ جب تک 313 نہیں بنتے امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا. بھائی پوری دنیا میں 400 ملین شیعہ، 313 نہیں ہیں. کہ محبت کرنے والے بہت ہیں لیکن وہ 313 جو مقام تسلیم پر ہوں. اگر بندہ 90% خدا کو مانے اور کہے 10% میں اپنی چلاؤں گا تو مطلب اس کے اندر 10% یزیدیت ہے. اگر تو 100% خدا کی مانے کہ پروردگارہ میں تجھے خدا تو مانتا ہوں لیکن بیٹے کی شادی کیسے کرنی ہے یہ میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا. مولا زین العابدین میں آپ کو مانتا ہوں لیکن بیٹی کی شادی کیسے کرنی ہے یہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا. آج مسئلہ حکم اہل بیت کا ہے. شہید حسینی نے تحریک چلائی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ. کیا مطلب؟ یعنی ہم ایک تحریک چلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں فقہ جعفریہ کو نافذ کیا جائے. آج مسئلہ حکم کا ہے. لوگ امام جعفر صادق کو مانتے ہیں لیکن سوال یہ ہے مولا کے حکم کو کتنے لوگ مانتے ہیں، علی کے حکم کو کتنا مانتے ہیں. یہ خاتون کہے سیدہ زینب میں آپ کو مانتی ہوں لیکن سر پہ چادر رکھنی ہے یا نہیں رکھنی اس میں آپ سے نہیں پوچھوں گی، جو میرا دل کرے گا وہ میں کروں گی. حسین نے کہا رضن برضا، جس پہ تو راضی ہے
اس پہ حسین راضی ہے۔ ایک جوان سے میں نے کہا داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہ مولانا بیوی کو پسند نہیں۔ تو میں نے کہا مطلب تو یہ کہہ رہا رضن پہ رضا بیوی، جس پہ بیوی راضی اس پہ میں راضی؟ فرمایا نہیں، رضن پہ رضا اللہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ آج یہ المیہ کہ جوان کا نکاح پڑھانے جاؤ، نکاح پڑھانے سے پہلے پوچھا غسل آتا ہے کہ مولانا غسل کیا ہوتا ہے؟ 8 سال ہو جائیں بندے کو غسل کا پتہ نہ ہو۔ کہ نکاح سے بیوی حلال ہوتی ہے، لیکن کیا تجھے پتا ہے کن کن چیزوں میں بیوی حرام بھی ہوتی ہے؟ 12 سال گزر گئے بیوی کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ حرام کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے۔ یہی حکم بچانے کے لیے حسین ابن علی آئے۔ مسلمان رسول کو مانتے تھے، رسول کے حکم کو نہیں مانتے تھے۔ آج رسول کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، آج رسول کے بال کے پیچھے گھومتے ہیں، لیکن رسول کی آل کو کربلا کے میدان میں ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ حکم رسول کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ رسول جس نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اے محمد ہم تجھے تو مانتے ہیں لیکن تیرے حکم کو نہیں مانیں گے۔ اور میں جب سب کے دروازے بند کیے صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا کہ تیرے حکم کو نہیں مانیں گے، تبھی خدا نے وحی نازل کی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ مت سمجھنا میرا حبیب اپنی مرضی سے کہتا ہے، یہ جو کہتا ہے کرتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق کرتا ہے۔ آج کے جوان کو یہ سوچنا ہے کہ میں حکم اہل بیت کو کتنا مانتا ہوں۔ علی کے ماننے والوں کی کمی نہیں، لیکن حکم علی ابن ابی طالب کو لوگ کتنا مانتے ہیں کہ اہل بیت صرف مجلسوں میں بلانے کے لیے ہے۔ آج ایک متقی، ایک پرہیزگار انسان ایک شیعہ کی شادی میں نہیں جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جب عام متقی بندہ تیری شادی میں نہیں آ سکتا تو امام زمانہ تیری شادی میں کیسے آئیں گے؟ جب تک تو مقام تسلیم تک نہیں پہنچتا، جب تک مقام رضا تک نہیں پہنچتا۔ اور سنو، اہل بیت ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایران کے چند عزادار 40 پہ گئے، کہتے ہیں جب 40 پہ گئے تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ زائر امام حسین کی خدمت کرے، اس کے کپڑے دھوئے، اس کے پاؤں دبائے۔ کبھی سوچا یہی پاؤں اگر پیدل یہاں سے بھاولپور جاؤ تو کوئی قیمت نہیں، لیکن یہی قدم، یہی گوشت جب پیدل نجف سے کربلا جاتا ہے تو فرمایا اس کے قدموں کی خاک سے ملائک اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ آنکھوں سے پانی بہتا ہے آنسو کی صورت میں۔ اگر مجازی عشق ہو جائے، بزنس میں نقصان ہو جائے، بندہ روئے، ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہی آنسو، وہی ذائقہ، وہی نمک، لیکن جب حسین کے غم میں بہتا ہے تو فرماتے سیدہ فاطمہ اپنے رومال میں اس کو جمع کرتی ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ قدم تو وہی ہیں، آنسو تو وہی ہے۔ فرمایا یہ عام سا چہرہ اسے دیکھنا عبادت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زائر کربلا سے ہو کر آئے تو 3 دن تک اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا ہوتا ہے ایسا کہ بندہ وہاں جا کے عبادتیں ہو جاتی ہیں؟ فرمایا کیونکہ جب تو پیدل اپنے شہر میں چلتا ہے تو اس پیدل چلنے کی نسبت حسین سے نہیں ہے، لیکن جب تو کربلا میں قدم اٹھاتا ہے تو نسبت کس سے ہے؟ حسین سے ہے۔ اپنا احترام نہیں کرتے تو کم از کم نسبت حسین کا احترام کیا کرو۔ قائد ظاہر آ جائیں ہمارے گھر میں، کہتے ہم آگے بڑھتے گئے، ایک بوڑھے سے ملے، تقریباً 70 سال کا بوڑھا، کہ سب رو رہے تھے، بول رہے تھے آپ آئیے ہمارے گھر، لیکن اس بوڑھے کا رونا تھوڑا عجیب تھا۔ آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ فوارہ بہ رہا تھا۔ عجیب دردناک انداز میں رو کے ہمارے قدموں کو، گھٹنوں کو پکڑ لیا کہ آج کی رات کا کھانا میرے گھر میں کھاؤ۔ سنا ہے جب حسین کا زائر کسی گھر میں آتا ہے تو گویا حسین مہمان بن کے آتے ہیں۔ منتیں کی کہ ٹھیک ہے ہم چلے گئے، 4-5 لوگ تھے، اس بوڑھے کے گھر میں گئے، اس نے میلے کپڑے لیے، دھونے کے لیے چلا گیا۔ جب اس کے گھر کے کمرے میں بیٹھے تو ہم نے کیا دیکھا، دیوار پہ ایک تصویر لگی ہوئی۔ تصویر کا منظر بڑا عجیب تھا۔ اس تصویر میں قبر کھدی ہوئی تھی، قبر کے باہر ایک تابوت تھا، تابوت میں ایک میت تھی، اور اس تابوت سے اس میت کا ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ جب یہ بوڑھا آیا تو ہم نے کہا یہ کیسی تصویر تم نے لگائی ہے؟ کہ اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے، آپ کھانا کھا لیں، میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ کبھی بتاؤ کہ نہیں؟
میں نہیں چاہتا آپ منقلب ہو جائیں اور رونے لگیں اور مولا کے مہمان ہو، پہلے کھانا کھا لو پھر تفصیل سے میں بتاتا ہوں۔ کہتے ہم نے کھانا کھایا، کہ اب بتا ماجرا کیا ہے؟ کہ اس بوڑھے کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہ اپنے قبیلے کا سب سے بڑا گنہگار ہے، شاید کوئی ایسا گناہ ایسی خطا ہو جو میں نے زندگی میں نہ کی تھی۔ میرا حسین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مولا کے زائر آتے تھے جاتے تھے، میں اپنے کاموں میں۔ ایک دن 40 کے یہ دن شروع ہوئے صدام کے بعد، تو زائروں نے آنا شروع کیا۔ میں نے اپنے ذہن میں پلان بنایا کہ جو زائر آ رہے ہیں میں ان کا سامان چوری کروں گا۔ میں تو تھا ہی بدماش، میں تو تھا ہی چور، میں تو تھا ہی فاسق۔ کہتا میں باہر نکلا، دیکھا روڈ پہ موقف لگے ہوئے جگہ جگہ پہ، 40 پہ جو گئے ان کو پتا ہے۔ اچانک دل کیا کہ میں کسی موقف سے جا کے قہوہ پیوں، چائے پیوں۔ گیا، کیونکہ موقف میرے عشیرے میں تھا، میرے قبیلے میں تھا، میرے گاؤں میں تھا، سب مجھے جانتے تھے یہ فاسق و فاجر ہے۔ تو جیسے انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک جوان نے کہا ہمارے موقف سے دور ہو جا، یہ موقف حسین کے زائروں کے لیے ہے، فاسقوں کے لیے نہیں ہے، کہ بدنام نہ کر حسین کے موقف کو۔ کہتا بڑا شرم آئی، اندر بہت برا لگا، اندر سے ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، سر جھکایا، میں نے کہا اگلے موقف سے چائے پی لوں گا۔ آگے بڑھ رہا تھا، جو اس قبیلے کا ریس تھا اس نے مجھے دیکھ لیا، سمجھ گیا میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے مجھے میرے نام سے پکارا، کہا کہ ہم نے حسین کی سبیل لگائی ہے، مدد نہیں کرو گے؟ میں نے کہا کیا مدد کروں؟ کہا چینی ختم ہو گئی ہے، جا کے دکان سے 2 کلو چینی لے کر آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا دکان پہ کیا؟ میں نے 2 کلو چینی لی۔ جب واپسی میں آ رہا تھا تو ایک موقف سے ٹکرایا، اس موقف پہ چائے چل رہی تھی، میں نے چینی اس کی ٹیبل پہ رکھی، میں نے کہا چائے پیتا ہوں پھر اگلے موقف پہ جا کے چینی لے کے آتا ہوں۔ اس موقف والے نے جیسے دیکھا اس نے چینی رکھی، اس نے سمجھا یہ ہمارے لیے لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا مولا کا ظاہر نذرانہ لے کر آیا ہے، چینی اٹھاؤ چائے بناؤ۔ اب میں ان کو روک بھی نہیں سکا، میں نے کہا چینی تو اگلے والوں کے لیے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 2 کلو اور لیتا ہوں۔ پھر پیچھے گیا، 2 کلو اور چینی ہوئی۔ اب 2 کلو چینی جب لینے گیا، اس دکان سے لی نہیں، ابھی لینے گیا تو آدھے راستے میں میری طبیعت خراب ہوئی، میں زمین پہ گر پڑا، شدید گرمی تھی۔ کہ جیسے زمین پہ گرا اچانک میں نے دیکھا میری روح میرے بدن سے نکل چکی، میں اوپر ہوں بدن زمین پر ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں لوگ جمع ہو گئے، مولا کا زادار مر گیا۔ میری نبض کو چیک کیا، اس کا روح تو پرواز کر گئی۔ میرے قبیلے والے عشیرے والوں کو بلایا، لے گئے، کہ کیونکہ فاسق تھا میرے جنازے اور میرے تابوت کو کوئی کاندھا دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 4 لوگ آئے جنہوں نے مجھے کاندھا دیا، میری قبر کو کھودا گیا، تابوت کو باہر رکھا گیا، جس طرح تصویر میں دیکھ رہے ہو ایسے ہی میرا تابوت پڑا رہا۔ انتظار میں تھا کہ قبر کھد رہی تھی، میں نے دیکھا اس قبر کے باہر 2 عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں، ہاتھوں میں برز ہیں، ایسی ہیبت تھی ان کے وجود میں، جب میں نے دیکھا تو میرا وجود تڑپ گیا۔ میں سمجھ گیا بس جنازہ اترے گا اور یہ مجھے عذاب کریں گے۔ کیسی خوف میں تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی، اسے کیوں ڈرا رہے ہو، یہ حسین کا دوست ہے۔ کہ مڑ کے دیکھا سید الشہداء ابا عبداللہ حسین، ایسی ہیبت تھی مولا کے وجود میں، جب قریب آتے تھے تو میرے وجود پہ غم چھا جاتا تھا۔ ملائکوں کو کہا اسے چھوڑ دو، یہ میرا دوست ہے، اسے کیوں ڈرا رہے ہو؟ ملائکوں نے کہا آقا حسین آپ کا دوست، دور دور تک اس کے کردار میں آپ کے کردار کی خوشبو نہیں ہے، یہ فاسق ہے، فاجر ہے مولا، یہ نام اعمال ہے۔ امام نے کہا میرا دوست ہے کیونکہ اس نے 2 کلو چینی میرے نذرانے میں دی تھی۔ کہ مولا 2 کلو کہاں؟ فرمایا چینی کے دانوں کے برابر اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔
ایک دانہ جو چینی کا تھا اس کے برابر گناہ بخش دیتا ہے۔ خود کہتا ہے میں اتنا گنہگار تھا کہ پوری چینی کے دانوں کے برابر گناہ مٹا دیے، لیکن پھر بھی میرے نام اعمال میں گناہ باقی تھے۔ کہ حسین مولا اب بھی گناہ باقی۔ امام نے کہا 2 کلو چینی خریدنے گیا تھا، اس کے برابر بھی اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ اس کے بعد امام نے کہا ہم تجھے مہلت دیتے ہیں، واپس دنیا جا اور ایسا بن کہ حسین تجھ پہ فخر کریں۔ یہ مجلس کربلائی بننے کے لیے اس کریم امام کے ماننے والے ہو کہ بہن کے خیمے میں آئے۔ خدا کی قسم کردار اہل بیت بیان کرو دنیا شیعہ ہو جائے گی۔ بہن کے خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب مجھے وہ کرتا دو جو اماں زہرا نے سیا تھا۔ بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں، بیٹے ماں سے بڑی الفت کرتے ہیں۔ ماں کا کرتا لیا، چوما، سینے سے لگایا، زیب تن کیا۔ راوی کہتا ہے حسین نے خنجر نکالا اور کرتے کو پھاڑنا شروع کیا۔ بہن نے کہا کہ حسین اماں کی نشانی ہے، پھاڑ کیوں رہے ہو؟ فرمایا بہن زینب میں عربوں کو جانتا ہوں، میری شہادت کے بعد میرے بدن سے ہر چیز کو لوٹ لیا جائے گا، پھٹا ہوا کرتا ہوگا، رغبت نہیں ہوگی، میرے بدن سے کوئی اتارے گا نہیں۔ لیکن امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس بابا پہ جس کے بدن پہ لباس بھی نہیں تھا۔ پھر فرمایا بہن زینب وہ پیلے رنگ کا کرتا لا کر دو، وہ امام نے پہنا۔ سیدہ زینب نے کہا مولا حسین جب کرتا پھاڑا پتا بھی ہے لوٹ لیا جائے گا، پھر دوسرا کیوں پہن رہے ہیں؟ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ حسین کے بدن سے خالی ہاتھ، جو دشمن کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے وہ اپنے عزادار کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے؟ دلوں کو کربلا لے جائیں، مختصر سلام کروں، مولا کے ذائقے تشریف فرما اور معصوم فرماتے اگر خلوص دل سے امام حسین کو سلام کرو، خلوص دل سے۔ مولا کا بوڑھا ظاہر تھا، دیکھا سارے لوگ اربعین پہ جا رہے ہیں، ویل چیئر پہ تھا، رویا کہ مولا آپ سخی ہیں، یہ کیسا سخی ہے کہ آپ کی زیارت پہ صرف امیر آتے ہیں، غریب کے لیے کوئی زیارت نہیں ہے۔ کہ سو گیا خواب امام حسین کو دیکھ۔ امام نے فرمایا تو گھر بیٹھے میری زیارت کا ثواب کما سکتا ہے، اگر طاقت ہے تو میری کربلا آ، لیکن اگر نہیں آ سکتا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کر۔ مولا بس سلام کروں گا ثواب زیارت ملے گا، کنی ایک نشانی ہے جب مجھے سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تیرے سلام کا جواب دیا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت کو اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کو ثواب زیارت حسین نصیب کرے۔ السلام علی الحسین وعلی میرا سلام زینب کے لٹے ہوئے چادر پہ۔ عزیز و محرم میں آپ ہر نوح خاں کا نوحہ سنتے ہو، لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوحہ سنا کرو۔ زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ، فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردان باندھا گیا تھا۔ یہ میرے
جملے نہیں امام زمانہ کے جملے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ قدیمی مومن و امام نے یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا، بلکہ رنگ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ اگلا جملہ اس سے بھی بڑا درد بھرا جملہ ہے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مارا تھا۔ خدا کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے۔ فرمایا مرشی نجفی میرے شیعوں کو کہہ دو جب بھی آنکھوں میں آنسو ہوں میرے ظہور کی دعا کیا کرے۔ مولا جب دعا کریں تو خدا کو کون سا واسطہ دے؟ فرمایا ہمیشہ دو واسطے دیا کرو، اللہ کبھی یہ واسطے رد نہیں کرتا۔ ایک خدا کو میری پھپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، دوسرا خدا کو میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو۔ تبھی فرمایا شیعو جب بھی پانی پیو میری ننھی سی بچی کو ضرور یاد کیا کرو، ایک ایک بوند کے لیے میری بچی کو تماچے مار گئے۔ بڑی مظلومہ بچی ہے۔ سنیں گے امام حسین کتنا پیار کرتے تھے سکینہ سے۔ روایت کے جملے مولا واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے لیکن مستحب نمازیں گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ صحابی نے کہا مولا مستحب نماز بھی مسجد میں پڑھیں؟ فرمایا نہیں، گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے۔ یہ بچی ہر روز دو مصلے بچھایا کرتی تھی، ایک مصلہ اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ لیکن قیامت کا منظر تھا، 9 دن محرم کے سکینہ خیمے میں 2 مصلے بچھاتی ہے، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب بابا کے لیے۔ لیکن راوی کہتا ہے قیامت کا منظر تھا جب شام غریبہ آ گئی، نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے خیمے میں 2 مصلے بچھائے، لیکن بابا آتے تو کیسے آتے؟ ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ میرے پیاسے بابا کی خیر ہو، میرے پردیسی بابا کی خیر ہو۔ لیکن بابا آتے تو کیسے آتے؟ 4 سالہ معصومہ بچی ہے، اچانک سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑی دوڑی باہر گئی، شاید میرا بابا آیا۔ لیکن سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ دیکھا شمر ہے ہاتھ میں تادیانہ لیے ہوئے، جیسے دیکھا سکینہ خیمے سے باہر آئی ہے، پہلا سوال کیا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ روکے گا بڑی دیر سے میرا بابا نہیں آیا۔ کہ سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہ بڑی دیر سے میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ سنیں گے لئی نے کیا ظلم کیا، جیسے کہ میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ راوی کہتا شمر کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، لئی نے سر کو بچی کی طرف پھینکا۔ اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی مولا کے سر کو نہ پھینکتا۔ بچی بابا بابا او میرے غریب بابا۔
بابا کا سر گود میں لیا، بابا کے چہرے سے خاک کو مٹانے لگے۔ میرے غریب بابا تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ بابا ظالم نے کیا پانی پلایا تھا یا نہیں؟ روکے گا بابا 3 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او آجا جا سکینہ کے سینے پہ سو جا۔ بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یا شمر آگے بڑھا اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ میں ہوش ہو گئے۔ اب بی بی زینب تلاش کر رہی ہے کہاں ہو حسین کی امانت۔ جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا؟ کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیل نشان ہے۔ سکینہ کا سر اپنی گود میں رکھا، بچی کی آنکھیں کھلی۔ اب قدیمی ادادار ہو، ذرا سوچ کے بتاؤ بچی نے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرے در چھینے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا مارا گیا۔ سنیں گے بچی نے کیا پوچھا کہ جیسے نگاہ زینب کے چہرے پہ پڑے، پہلا سوال کیا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا وہ میری چادر ملے گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار